الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. الحمد للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین. عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ، تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا، پھر سرپرستی میں 6 سال میں ماں کا سایہ بھی سر سے چلا گیا، پھر دادا نے، پھر چچا نے آپ کی کفالت کی، اور میری بہنوں وراثت سے والد کی جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا. لہذا ایسے ہی آپ اپنے چچا کے ہاں پرورش پاتے رہے، اور یہاں تک کہ پڑھنے لکھنے کو اسی لیے ترجیح نہ دی کیونکہ اپنی کفالت کا بوجھ اپنے چچا پہ پڑ جائے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری کو گوارا نہ ہوئی. اور میری بہنوں آپ نے اسی وجہ سے کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام انجام دیے، جن میں سے جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. اسی پر ہم کو صحیح بخاری کی وہ حدیث جو ملتی ہے جس کے لیے جب صحابہ نے دیگر پیغمبران اکرام کے واقعے سنے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. تو اس طرح سے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا وقت گزرتے رہا. اور میری بہنوں، اور اس طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریب، یعنی کہ اس وقت کے قریب آ گئی جب کہ آپ باہر تجارت کو جانے کی بھی تیاریاں کرنے لگے. اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دھیرے دھیرے بیرون مکہ چھوٹے چھوٹے تجارتی قافلوں میں حصہ لینا شروع کیا. اور میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بچپن سے ہی سلیم العقل تھی، پاک دامنی اور بھرپور قوت کے مالک تھے. اب تب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو وہ زمانہ تو آپ کی خوبیاں بھی آپ کی عمر کے ساتھ نکھر آئی، اور آپ کی درست سوچ، صحیح نظریہ، بہترین اخلاق اور آپ کی بہترین اور عمدہ عادتوں کا سب سے بلند نمونہ تھے آپ مکے میں. حالانکہ مکہ شہر ایک ایسا تھا جہالت کا دلدل تھا، بد اخلاقی جہاں بھری تھی، کچھ چیدہ چیدہ لوگ مل جاتے تھے جو اچھا اخلاق والے اور بہترین معاملات والے تھے، لیکن ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے مالک. اور آپ کی سچائی ایسی تھی کہ لوگوں نے محمد کی جگہ صادق کہہ کر پکارنا شروع کیا. امانت داری ایسی کہ امین کے نام سے پہچانے جانے لگے. اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور تقوی اور خنات، بردباری، عفت، شرم و حیا، صبر و شکر، یہ تمام بہترین اخلاق آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے تھے. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا. میری عزیز دینی بہنوں، تو ایسے وقت میں آپ کے نام کا چرچا کیسے مکے کے گھر گھر میں نہ ہوتا. تبھی تو ایک خاتون تھے ان دنوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سے 22 سالہ درمیانی وقت میں چل رہی ہے. راوی کوئی 20 سال لکھتے، کوئی 21، کوئی 22، کوئی 22، تو 20 سے 22 سالہ سمجھیے الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ایسے خاتون کو پتا چلا جو بھی قریش کے بہترین گھرانے سے تھے. قریش کے جو معزز گھرانے تھے انہی گھرانوں میں سے ایک تھا وہ گھرانہ جو خولید کا گھرانہ تھا. انہی کی صاحبزادی تھے جن کا نام تھا خدیجہ بنت خولید، جو کہ میری بہنوں حالات کے پیش نظر، کیونکہ سیدہ خدیجہ بنت خولید جو ابھی ام المومنین کے مرتبے میں آئے نہیں تھے، اس وقت کی آپ کی زندگی یہ تھی کہ آپ کے والد خولید نے جب آپ نکاح کی عمر کے ہوئے تو آپ نے نکاح کیا آپ کا، تو پہلے جو آپ کے شوہر تھے عتیق بن عائض مخزومی تھے، اور شادی کے کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا.
تو وہ اپنے والد کے گھر لوٹ آئیں. پھر والد نے ان کا دوسرا نکاح کیا ابو حالہ تیمی نامی شخص سے. ابو حالہ تمیمی سے ان کا نکاح ہوا، جن سے ہند اور حالہ نامی دو بچوں کی ولادت بھی ہوئی. اور اس کے بعد ابو حالہ بھی انتقال کر چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میری عزیز دینی بہنوں، خدیجہ دوبارہ جو ہے خدیجہ بنت خولید اپنے والد کے گھر آئیں. اور اس طرح جو ہے والد خولید شہر مکہ کے ایک بڑے ہی مشہور تاجر تھے، اور ان کی تجارت کا اندازہ ہم اس بات سے ضرور کر سکتے ہیں. حالانکہ خولید کو اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن تجارت میں ابتدا سے بھی آپ زیادہ تر جیسا نکاح سے پہلے بھی اپنی بیٹیوں میں خدیجہ بنت خولید کو ہی زیادہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو اس طرح ان کو تجارت کا بڑا اچھا تجربہ بھی تھا. اور جب بار بار یعنی کہ یہ جو زندگی کے معاملات ان کے گزرے اور ایک کے بعد دیگر شوہروں کا انتقال ہو گیا، تو آپ لوٹ آئی اپنے والد خولید کے ہاں زندگی کے دن گزارنے لگی. اور سیرت میں لکھا جاتا ہے، اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا واللہ عالم، کہ اب جیسے کہ انہوں نے اپنے دل میں نکاح کا ارادہ ترک کر لیا، کیونکہ اب والد بھی کافی ضعیف ہو چکے تھے اور یہ آ چکی، اور اپنے والد کو خود والد کی تجارت کے بار کو خود سنبھالنے لگی، کیونکہ والد تھوڑا بیمار رہنے لگے خولید. تو سیدہ خدیجہ نے آگے بڑھ کر کاروبار کو سنبھالا. اور جو ہے اور پردے یعنی کہ جس طرح اس زمانے میں ایک بہترین خواتین ادب اور احترام اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پردے کا اس وقت زمانے جاہلیت میں، کیونکہ ایسا پردہ نہیں تھا جیسے کہ شریعت کے آنے کے بعد حکم ملا، تو اس طرح احترام میں رہنے والی خواتینوں میں سے ایک تھی. تو لہٰذا وہ تجارت اپنے والد کی سنبھالنے لگی. اور پھر دیکھا کہ دھیرے دھیرے والد بستر سے لگتے گئے، بیماری بڑھتے گئی، کمزوری. اور اللہ نے تو برحق ہر ایک کے لیے فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. پھر وہ وقت آیا کہ والد کا انتقال ہی ہو گیا. تو میری بہنوں پھر پورا تجارت کا بار گراں آپ ہی کے کندھوں پر آ گیا، خدیجہ بنت خولید کے. اور آپ نے بڑی حسن و خوبی اور اچھی ذمہ داری اور اپنی سمجھ و بوجھ سے اس تجارت کو لے کر آگے بڑھے. اور الحمدللہ جب کبھی مکے سے تجارتی قافلے جاتے ملک شام، یمن، نجد کس طرف بھی، تو قافلوں میں جو ہوتا قریباً 70% لوگ اپنے مال سے تجارت کرتے، تو 30% لوگ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ کیسے وہ اپنے مال سے تجارت کرنے والے باصلاحیت وہ لوگ جو مال کے نہیں ہوتا ان کو، اور وہ لوگ تجارت کے لیے جستجو رکھتے تو ان پر مال لگاتی اور وہ تجارت کرتے تو آمدنی کی حقدار ہوتی. تو اس طرح دیکھیے یہ شریعت آج بھی باقی ہے ہمارے لیے، اللہ نے وہ اچھی باتوں کو شریعت میں قائم رکھا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے میری بہنوں، رہن پہ گھر لے کے پیسے دے رہی اور وہاں رکھ دے کے جمع پیسے کرایہ نہیں دے کے کھا لے رہی، اور بول رہے نہیں ایسا کرنے سے جو ہے میرے 2 لاکھ روپے بچے ہوئے تھے، زندگی اتنا اچھا چل رہی، ماں وہاں سے لو رہن وہاں لو وہاں سے لو رہن وہاں لو، کہ 10 سال سے وہی 2 لاکھ روپے میں جی رہی. یہ صحیح چیز ہے، یہ اس کو برکت بولتے. یا 2 لاکھ کے 10 سال میں 10 لاکھ ہو جائے تو لازم ہے ہم بولیں گے ویسا تو 10 لاکھ ہو جانا ہی برکت ہے. تو اگر وہ آپ تجارت پہ لگا دے تو میری عزیزوں آج تو کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ جانتے ہیں سود کھانا حرام ہے. سود کے لیے 1 درہم 1 روپیہ سود کا کھانا ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے. اللہ اکبر معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اس الفاظ کی چھبی سے بھی ہر مسلمان کو بچائے. اس کے عمل تو دور کی بات ہے. اور سود کے درجے میں آنے والے وہ 9 شرائط ہوتے سب سے، لیکن پھر بھی اس کے سود پہ پیسے لینا اور دینا. پینشن آ گیا بول رہے میں جمع پونجی تھی سود پہ دے لے رہی، دے دیے جی، آمدنی لوگ دیتے رہتے، بڑھاپا چل رہا. ایسے ہو گئے. اللہ ہدایت دے. ایمان کی خرابی، حرام کھانا اور اس طرح جو ہے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے اس کو بالکل نہیں پسند کیا ہے. اس کا توبہ کا حکم ہے. نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ رسول سے جنگ کرنا پڑے گا. میری بہنوں تو بولتے ہیں لوگ اب کریں تو کیا کریں. تو دیکھو تاریخ اسلام میں زمانے اسلام سے پہلے بھی زمانے اسلام کے بعد بھی یہ اچھی شریعت آج بھی باقی ہے. آپ اس پیسے کو کسی ایسے انسان پہ لگائیے یا تجارت کے ذریعے بنا کر کسی ایسے انسان کو رکھ کر تجارت کروائیے جس پر آپ نگرانی رکھیے. ڈیلی کا حساب لیجیے یا ہفتے واری حساب یا ماہنے واری حساب. تو میری بہنوں ایسی تجارت آپ آرام سے ماشاءاللہ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اللہ آمدنی بھی دیں گے الحمدللہ. تو میری عزیزوں اس طرح سیدہ خدیجہ بنت خولید اب اس تجارت کا اہتمام کرتی، لیکن ہر پل ان کی نظریں تلاش میں تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو امانت دار ذہانت دار ہو،
جو صادق شخصیت ہو کہ ان کو ملے تو وہ تجارت، کیونکہ اتنی بڑی پھیلی ہوئی تجارت جو ان کی تھی، اس کو جو ہے نا اطمینان کے ساتھ ان کے ہاتھوں رکھ سکے. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا گھر گھر میں ہوا. تو سیدہ نے اپنے غلام میسرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ پیشکش بھجوائی کہ آپ ان کے مال سے تجارت کریں. اور اس پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ جو آمدنی آپ دیتے ہیں تجارت کے لیے، اس سے اگر آپ معاوضہ زیادہ بھی چاہیں تو دینے کی بھی بات کی. میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی دیا جتنا کہ آپ ہمیشہ تاجروں کو عطا کرتی دیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی سفر میں حصہ لیا. تو ملک شام کی طرف دوبارہ ایک تجارتی سفر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ پہلا تجارتی سفر 12 سال میں کیا تھا. پچھلے تفسیر میں ہم نے سنا نا، چچا ابو طالب کے ساتھ. تو بحیرہ کی نشاندہی پر آپ کو لوٹا دیا گیا، تو پھر آپ اتنی دور والی تجارت کے لیے کبھی نہ گئے، یہاں تک کہ اب پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کے ساتھ نکلے. اور میری بہنوں، سیدہ خدیجہ بنت خولید نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کے نام کا چرچا، کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جس کے معاملات، جس کے میں ہونے والی جہالتیں، اس سے کوئی بیل تھوڑا ہی نہ ہو سکتا ہے بھلا، ہر کوئی اسی کا سامنا کر رہا تھا. تو ایسے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنا تو آپ کافی متاثر تھی. تو اپنے غلام میسرہ کو آپ نے قافلے میں روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار کی طرح رہنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اخلاقیت کے تعلق سے اسوہ حسنہ جو ہم سن رہے ہیں، ان کی یعنی کہ آ کر میرے آگے پوری خلاصہ بتانا. تو غلام میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے، اور انہوں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہاں خرید و فروخت تمام ہوئی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی. اتنا بہترین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات کیے میری بہنوں، اس میں پوری طرح سچائی کو ملحوظ رکھا. اور آپ نے اگر کوئی سامان کو بیچا، عیب ہے تو عیب کو ظاہر کیا، اور سچی بات بول کر اس سامان کو بیچا گیا. اسی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ فائدہ ہوا. اب بتاؤ، کیا ہم میں سے کوئی مسلمان کہہ سکتے ہیں یہ؟ یا ہم کیا کہیں گے اللہ کے آگے اگر یہ جو کہنے والے ہیں کہ کیسا چلتا جی بھائی، ذرا تو بھی نیچے اوپر کرنا پڑتا، زمانہ دھوکے کا ہے، اوپر نیچے کریں گے نا تو برکت کیسا ہوتی. اگر کمانا بولے تو حرام حلال سب چھوڑ دینا پڑتا، اور تمیز کو ختم کرنا، اور دنیا کے حساب سے چلیں گے تو ترقی کریں گے. لیکن اب بتاؤ میری بہنوں، کون سا مسلمان اس ترقی پہ خوش ہے؟ کیا دلوں میں سکون ہے؟ زندگی میں اطمینان ہے؟ ایسے مال جو دھوکے بازی سے یا اس طرح کی یعنی کہ کاروبار میں ڈنڈی مار کر یا سود کا کاروبار کر کے کمائے جا رہے ہیں، یا نمازوں کو نہیں دیا جا رہا. ایک نماز کے وقت میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں، اور ایسے کما بھی لے رہے ہیں لا کے جن اولاد کی تربیت کرنے، جن اولاد کو پالنے ہم یہ سب کر رہے ہیں، وہ اولاد سے 80% گھروں میں سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو کھینچ لیے پوری. یاد رکھیے، بڑھ رہی ہیں بلڈنگیں، لیکن انسان کو سکون نہیں ہے. فارم ہاؤس کی ضرورت ہے، ہر چیز پسند کی ہے، لیکن دل کو اطمینان نہیں. اصل یہ کس لیے کہ ہم حق اور سچائی سے دور ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی کے معاملات میں اور تلاوت کلام اللہ کا جو اہمیت ہے، ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا، یہی کچھ چل رہا ہمارے ساتھ. یاد رکھے، اسی لیے باطل انہ کان باطلا زہوقا، باطل کمزور ہوتا ہے، اور جھوٹ باطل ہے، دھوکا باطل ہے، سود حرام، یہ سب چیزیں باطل ہیں. اسی لیے فائدہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آج مسلمان پریشان، قرضدار، اس سے حالات مسلمانوں کے گزر ہیں. وہ جو دو کھجور کھا کے سکون اور صحت ہوتی، آج ہم کیا نہیں لے رہے میری بہنوں، بتائیں. لیکن سکون ہے نہ صحت ہے، نہ تو دلوں میں محبتیں ہیں، نہ گھروں میں خلوص ہے. بس لوٹ آئے اپنی اللہ کی طرف، ان باتوں کو توجہ دیں. اسی لیے سیرت کو ایک قصہ نہ لیں میری بہنوں. اور میری عزیزوں دیکھیں، اب اس طرح کی برکت ہوئی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، برکت کے لیے دعا کرنے کے لیے کچھ بولیے. کئی لوگ تو گھروں میں تختیاں لگا لیتے، جبکہ یہ کرنا شرک ہے گھروں میں. اور کئی لوگ بولتے برکت کے لیے بولیے، کچھ تو بھی دعا ہے تو بولو. دعا ضرور ہے میری بہنوں گھر کی برکت کی. وہ ہے روزانہ نماز کی 5 وقتہ پابندی، صبح شام کے اذکار، اور پھر اللہ سے خیر و برکت کی دعا کیجیے. اللہم اکفینہم بحلالک عن حرامک
وغنینی بفضلک عمن سواک. صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھیے. اور میری عزیزو اس کے ساتھ ساتھ سچائی کو اپنا شیوا بنا دیجیے. انشاءاللہ دیکھیے برکت دستک دے گی ہمارے گھروں پہ انشاءاللہ تعالی. میری عزیزو اس طرح آپ دیکھیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر آئے تو یہ تمام حالات کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ بنت خولید بہت حیران ہوئی. پھر آپ نے یعنی کہ آپ صلی اللہ اپنے غلام میسرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تحقیق فرمایا. تحقیق کیا کہ کیا بات ہے جو آپ نے جس ارادے سے آپ کو روانہ کیا تھا ساتھ میں غلام میسرہ کو. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تصویر کشی کی, جس طرح سے آپ کے اخلاق کو سنایا, سیدہ کے دل میں یہ بات جاگی کہ شاید کہ آپ جو نکاح کے لیے سوچ نہیں رہی تھی یا سوچنے کا ارادہ تو رکھتی تھی لیکن سوچتی تھی یہ مال و ملکیت کو دیکھ کر کئی سرداران مکہ ان کو پیغام نکاح دے رہے تھے لیکن وہ اس پروپوزل کو قبول نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ مکے کے شاید کہ مرد اس وقت اتنے مالدار نہیں تھے, بڑے بڑے سردار جتنی یہ مالدار تھی. تو یہ سمجھتی تھی نکاح پیغام نکاح دینے کے کچھ ان کے ارادوں کو, اسی لیے تو خاموش سی تھی کہ اب نکاح کروں نہ کروں کشمکش سی. لیکن اب ان کے دل کو اس بات کا اظہار احساس ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو میں نکاح کر سکتی ہوں اور جن کے نکاح میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی مال و ملکیت کو اس امانت دار شخصیت کے حوالے کر سکتی ہوں, کیونکہ اس وقت ابھی نبوت کا ابتدا نہ ہوا تھا. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح غلام میسرہ نے بتایا کہ قافلے میں چلے تھے سردار بن کر لیکن سب کے حالات کی خبر گیری کرتے, کبھی کسی کو خدمت کا موقع نہ دیا, ہر کام خود اپنا آپ کیا, کبھی کسی کو اپنے طرف سے چھوٹی تکلیف نہ دی, سامان کو بیچا تو عیب کو ظاہر کیا کہ کوئی اگر عیب رہا تو, اور سچائی کو ہمیشہ تھامے رہے. اور آپ نے ان تمام باتوں کے ساتھ چند باتیں یہ بھی بتائی کہ دھوپ کی کثرت ہوتی تو آپ پر ہم اکثر سائے کی طرح دیکھتے بادل کا. تو یہ باتوں سے آپ بہت ہی مرغوب ہوئی اور یہ تمام بہترین یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی رحمت کا ہونا. تو میری بہنوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اپنے یعنی کہ سہیلی کو بلایا اور ان کے ذریعے سے پیغام نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خدمت میں پہنچایا. چچا ابو طالب جب دن ڈھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کر آئے تو بھتیجے کو سنایا کہ بھتیجے عمرو بن اسد کی بھتیجی نے خولید کی بیٹی نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے. میری بہنوں تب آپ نے پوچھا کہ خاتون یعنی کہ بھیجنے والے جو لڑکی ہے وہ کیسے ہے, وہ خاتون کیسے ہے. میری بہنوں چچا ابو طالب نے بتایا کہ مکے میں مشہور بااخلاق اچھے کردار کی پہچانے جانے والی خواتین میں ایک ہے اور طاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. میری عزیزو اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے پر پیغام کے لیے ہاں کہا. تو آپ دیکھیں الحمدللہ آج لیکن یہ سوچ یہ فکر معاشرے کو کتنی ضرورت ہے. آج کتنے دیندار بھی ہو گئے ہیں لوگ لیکن پھر بھی کہتے ہیں سب چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے, جہیز نہیں لیں گے, ہم کو دھوم دھام کی شادیاں نہیں چاہیے لیکن خوبصورتی کو چننا تو ہمارا حق ہے نا. تو بتاؤ میری بہنوں خوبصورت بیٹیاں کہاں پہ جائیں گی؟ کیا ان کا حق نہیں ہے, دل نہیں ہے, یا ان کا حق نہیں کہ نکاح کریں؟ اللہ نے تو ہر ایک کو جوڑے کے ساتھ بنایا ہے, یاد رکھے ان کا بھی جوڑا آ ہی جائے گا لیکن خوبصورتی ہی کو بنیاد بنائے بیٹھے آج 50 بیٹیوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم وہ ہے جو خواتین عیبیں نکال رہی ہیں, جبکہ دیکھیے آپ نے کیا یہ نہیں کہا کہ بھتیجے آپ اس وقت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہ 20 سے 22 سال 25 سال کی عمر تھی آپ کی, اور اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر میں تھوڑا اختلاف دکھا ہے کئی راویوں نے. کوئی لکھتے ہیں آپ 40 سال کے تھے, کوئی لکھتے ہیں 28 سال کے تھے, کوئی لکھتے ہیں مطلب کم فرق تھا, کوئی لکھتے ہیں کافی زیادہ فرق تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ 2 مرتبہ بیوہ خاتون تھے, 2 بچوں کی ماں تھے. لیکن میری عزیزو دیکھا آج تو جیسے بیوہ اور طلاق یافتہ کو ہم آپ کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ ایک ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے کہ خود انہوں نے شوہر کو مار دیا اور تعجب کریں گے, اتنا دین سنیں گے, ہم سب سے ہمدردی کریں گے, لیکن کوئی ہے جو کسی بیوہ کو پیغام نکاح
कंवारा लड़का दे दे या कंवारे लड़के निकाह कर ले? बताइए। एक लड़के की अगर चौथी भी निकाह हो रहा तो फिर भी माँ देखेंगे कंवारी बच्ची को, लेकिन एक अगर किसी की बेटी बेवा हो जाए या तलाक याफ्ता खुला याफ्ता हो जाए और लड़के कह भी दे तो घर वाले बोलते अल्लाह अकबर, कोई और नहीं मिली थी आपको? ऐसा क्या हो गया जी तुम्हारे को कि तुम ऐसा बेवा से करे सोते गिर गई तुम्हारी हैसियत? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी अजीजों, अब निकाह आसान करो, कहाँ आसान था निकाह? बताइए। अब ये मामले ऐसे चल रहे हैं, चलिए कैसे भी शादीशुदा ही सही आगे बढ़ के अपना रहे, तब भी हम बड़ी ताज्जुब से देखते। लोग कहते हैं जरा उम्र बढ़ गई और लड़की बेवा हो गई, माजल्ला, मेरे अल्फाज को गिरा न लें, सीरत क्योंकि हमारी जिंदगी है, गौर करें। ये पहलुओं को, इन पॉइंट्स को अपने जहन में लाके एक बार सोचो मेरी बहनों, क्या हम वो औरतें नहीं है जो हमारी तरह की बेटियों की जिंदगी दुश्वार बनाए बैठी हैं? हम देखने जाती हैं, इतना परख परख के देखते, फिरा गोल गोल फिरा फिरा के देखते, उसकी आंख कैसी, उसके बाल कैसे, उसके होंठ कैसे, उसके दांत कैसे, इतना ऐब दिखा तो छोड़ दिया। तो क्यों हमारी बेटियां आज पार्लरों को जा रही हैं? इसका एहसास कीजिए। हम सब इसके जिम्मेदार है। हमारे नजरियात को बदलिए। नमाज रोजा हज ज़कात में तो माएँ आगे है, नेक तकवे के लिए अपने बच्चों की दुआएं करती हैं, लेकिन कौन माँ ऐसी है जो कि इजाजत दे दे अपने बेटे को कि एक बेवा से निकाह कर या तलाक याफ्ता से निकाह कर ले, या करे तो गवारा भी कर ले? फिर आप देखिए हमारा मामला कि वो अगर चार था निकाह कर रहे हैं भी तो कुमारी को देखेंगे। यहाँ पर अगर कम उम्री में भी कोई मामला पेश आ जाए तो बोलते कि कोई भी बीवी मरे वाले को देखो जी, बीवी छोड़े वाले को देखो। अल्लाह अकबर मेरी अजीजों। अच्छी तरह और वैसा तो ये बात से हटकर और एक बड़ी बात तो ये होती है, हम पहले तो कबूल ही नहीं करते माशरे में कि अच्छा शादी कर रहे हैं, क्यों शादी कर रहे हैं भाई? अगर ना हमारी पुप्पी ना, वो 30 साल पहले थे कते उनका शौहर का इंतकाल हो गया, इतने कम उम्र थे, पूरी जिंदगी वैसे जिए कते। लेकिन मेरी अजीजों, ऐसे कह के आज माशरे में पचासों बच्चियां अपनी जवानियों में सिसकती बैठी है। हालांकि शरीयत इस्लाम को देखिए, क्या फिर इस पहलू को हमको अल्लाह के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए? अगर ऐसा होता तो आज ये बेसहारा बच्चियों की तादाद की कसरत न होती, और ये जिना, ये बदकारी और हराम के अड्डे नहीं खुलते। याद, निकाह एक ऐसी इबादत है जो बेहयाई, बुराई और हराम को खत्म करता है। एक तो ये कि उम्र की ज्यादती पे निकाह करना फैशन बने हुआ है, तब तक के कई सारे हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम जो माशरे में भेज रहे हैं उसके हालात क्या है देखिए। और चौबीसों घंटे 10 क्लास पढ़ के बालिग होने तक बच्चियों के जहनों में ऐसी ऐसी तालीमात आ रही हैं, बातें आ रही हैं, माहौल भी वैसा ही, और चौबीसों घंटे सेलफोन, टीवियों पे पूरे आशिकी वाले सीरियल देख रहे जा रहे हैं। माजल्ला, अल्फाज की ज्यादती को अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अब ये क्या सोचेंगे, जैसे अक्ल आई बलूगत को पहुंचे, दिमाग में यही रहता कि 10th से इंटर में जाऊंगी, हाथ में सेलफोन, बाजू में बॉयफ्रेंड, और अगर मिले नहीं तो फिर मौत की वार्निंग है, नहीं तो खुदकशी भी गले लग जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊपर से मेरी अजीजों, टिकटॉक पे नाती नाचती बेटियों को देखकर हम रोकने की कोशिश भी नहीं करते। अल्लाह ताला हमको हिदायत तौफीक दे। औलाद हमारे लिए सबसे जारिया, और उसमें से बेटियां तो हमारी इज्जत है मेरी बहन, हमारी आबरू होती है, उनको संभाल कर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी तमाम नौजवान बेटियों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, जल्दबाजी में ईमान की, इस्लाम की खराबी न कर लें मेरी अजीजों। देखिए, और अगर हम माशरे में ये सब चीजों को भी कबूल कर लें, बताइए आज भी 80% अजमी, दक्कनी लोग ये चीजों को नहीं कबूल करते, बनिस्बत मेरे अरब सहेलियों में मैंने देखा है ये चीजों को साथ देते हुए, आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए, हर एक के लिए इस्लाम बराबर है। और आप देखें दूसरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम निकाह को कबूल किया। यहाँ पर अहम तीसरी बात ये भी बताना चाहूंगी कि आज भी, वल्लाह शायद ये मेरी कम फहमी हो तो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिसके घर अगर हमारी ननंद का ही बेटा होगा, या हमारे जेठ का बेटा होगा, या हमारे बहन का बेटा होगा, या हमारे किसी भी रिश्तेदारों में से कोई बेटी या बेटा होंगे, यानी किसी के घर बेटे तो किसी के घर बेटियां हैं भाई, तो अब पैगाम में वक्त आता है तो बेटे बेटियां दो भी है तो दोनों का भी तो शादी करनी है। तो हम समझते हैं कि लड़के वाले पैगाम देना इतना ही है। अगर कहीं लड़की वालों की तरफ से पैगाम आया तो फौरन से बोलते अच्छे अच्छे नमाजी दीनदारा कि क्या नजरों में रख लिए थे जी अम्मा बच्चे को हमारे, कब से तकरे थे कि क्या नहीं, कि देखो कैसा पैगाम दिए, नहीं कितनी हिम्मत है इन लोगों की, क्या समझे होंगे।
اتنا شرم نہیں، شرم کی کیا بات ہے، کون سی خراب بات کہی گئی، بلکہ پیغام دیا گیا میری بہنوں. دیکھیے یہ چیز بالکل غلط ہے، اسی بھی سوچ و فکر کو بدلیں. تو سوچو آج معاشرے میں اس سیرت النبی کو دل سے اپنانے کی معاشرے کو کتنی ضرورت. تو میری عزیزوں آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھجوایا اور آپ ابو طالب نے کیسا خاکہ اتارا، کیا اخلاق بتائے. تو عزیزوں ہم جب بیٹیوں کو دیکھنے جائیں نا تو اس کو نظروں میں رکھیں. یاد رکھو آج گھر کو اپنے بیٹی لوگ دیکھنے آتے نا تو ہم نفل نماز پڑھ کے دعا کر لیتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیج، اللہ ایک بار میں پکا ہو جانا میری بیٹی کتنوں کو دکھنا، اللہ دل کو بہت دکھ ہو رہا، تماشے کی طرح دکھ رہی ہے میری بیٹی اور جانے کے بعد انکار ہوتا ہے تو جو روتی ہے نا مجھے دیکھا نہیں جاتا. تو میری بہنوں کبھی سوچا جب آپ ریجیکٹ کرتے ہیں تو بیٹیوں کی کیا حال ہو رہا ہوگا، آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے دلوں پہ کیا تکلیف بیت رہی ہوگی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے نہ پسند کرے. تو اپنے لیے یہ اور دوسروں کے لیے خود جا رہے ہیں تو بول کے ہی جاتے کہ دیکھو اب ایک ہاتھ کے اوپر ڈن کر کے نہیں آنا ہے، پیار سے دیکھیں گے، اچھا دیکھیں گے. اور کئی جگہ تو رہتا ہی، دیکھیے ابھی تو بچے کو اب شروع کر رہے ہیں بچیاں دیکھنا، دیکھ کے سٹ کر کے شادی کرے تک 1 سال تک ہوتا کرتی. اچھا 1 سال دیکھیں گے تو کتنے لڑکیاں دیکھیں گے، اللہ اکبر. اب یہ بیٹیاں دل نہیں ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا، یہ حالات ایسے معاشرے کے پیش نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کا لقمہ نہیں بنیں گی تو اور کیا ہوگا میری بہنوں. اسی لیے اسلام کی احکام کو ہر پہلو سے لیجیے بہنوں اور اپنے زندگیوں میں لائیے. میری عزیزوں اب آگے دیکھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عمل میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے چچاؤں سے یعنی کہ آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور چچا ابو طالب سے کہا کہ اس نکاح کے لیے بات چیت کی جائے. تو انہوں نے سیدہ خدیجہ بنت خولید کے چچا، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا تو ان کا نام تھا عمرو بن اسد، ان کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی مناسبت سے ہی یعنی کہ سیرت کی کتابیں تجلیات نبوت ہے، رحیق المختوم ہے، 20 اونٹ مہر میں ادا کیا یا 6 اونٹ مہر ادا کیا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے واللہ عالم. لیکن یہ ضرور غور کریں زمانے جاہلیت تھا لیکن آپ نے مہر دے کر آپ نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ اور میری بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کا جو خطبہ تھا ابو طالب نے پڑھا جس کے الفاظ کچھ ایسے ملتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کر دیا گیا. اس طرح نکاح زمانے جاہلیت میں جو عمل میں آتا تھا اسی طرح میں عمل میں آیا. دیکھیں لیکن اس وقت بھی مہر دے کر شریعت کے طریقے پر، حالانکہ نبوت کا ابتدا نہیں تھا. یہ ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ سلیمہ جس کی آج پورے معاشرے کو ضرورت ہے. پاٹ پہ مہر دے دیا گیا. میری عزیزو دیکھیے آج ہے 2 مہر، مہر معجل مہر معجل، لیکن زیادہ تر کون سا دے رہے ہیں، بعد میں دینے کا مہر. تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تقریباً فقہ نے تو کہا کہ یہ چیز قبولیت ہی نہیں ہے کہ تم جتنا تم سے ہو سک رہا مہر اسپاٹ پہ دے دیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح سے ہمیں یہی ملتا ہے. اور میری عزیز دینی بہنوں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن یعنی کہ کچھ 2-3 مہینوں کے درمیان میں واقعہ پیش آیا اور نکاح عمل میں آ گیا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ملتا ہے 40 یا 28 جو کچھ بھی ہے واللہ اعلم. میری عزیز دینی بہنوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بااخلاق خاتون کو آپ کے نکاح میں عطا فرمایا. اور میری عزیز دینی بہنوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ الحمدللہ پہلوں اور پچھلوں کے لیے باعث رشک بنی امت کی ماں الحمدللہ. اور آپ سے بڑے ازدواجی زندگی میں اگر ہم ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہماری زندگیوں کو آزمائے تو وہ حق ہے میری بہنوں. اس پر ہم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے طور پہ جو بندے جو کوششیں کر سکتے ہیں لیکن فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں. تو ان میں ایک بہترین
یعنی کہ ازدواجی زندگی کا نمونہ، دونوں ایک دوسرے کے لیے جذبات و قربانی، محبت و ایثار کیسے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے پڑھیں گے تو ہوگا، 24 گھنٹے ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی کے سیریل دیکھتے رہیں گے تو بتائیے اب ہم لوگ کو کہاں سے ایک نیک بیوی بن سکتے؟ ٹی وی والی بیوی بن رہے ہیں آج کل، یاد رکھیے، اسی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، آپ دیکھیں گے آگے سیرت طیبہ کو دیکھیے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، چاہے وہ جو عمر میں جتنی بھی فرق تھا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ 25 سال رہی، اور 25 سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل 7 اولادیں ہیں ان میں سے 6 اولادیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک صاحبزادے جو ابراہیم کے نام سے جانے گئے وہ ہے ماریا قبطیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے، جو مدینے میں 9 ہجری کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ بھی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح میری بہنوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امت کی ماں فرماتی ہیں، اور کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ کی وداعی کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا، حالانکہ کتنے وقت کے بعد، یعنی کہ مکے میں آپ کا نکاح ہونے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد آپ کی وداعی ہوئی نکاح کے 3 سال کے بعد، تو اب اتنے سالوں کے بعد بھی آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلتے تو حجرے مبارکوں سے امہات المومنین کے، تو جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کر یاد نہ کر لیتے آپ گھر سے نہ نکلتے، اور آتے بھی تو ہر روز کسی نہ کسی وجہ آپ ذکر میں ضرور ہوتی، تو آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کو دیکھ کر مجھے کبھی یہ دل چاہتا اے اللہ کاش ان کے بدن میں میری روح ہوتی۔ حالانکہ تاریخ میں مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے عورتوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں خواتین میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا مردوں میں کس کو چاہتے ہیں؟ فرمایا گیا عائشہ کے باپ کو، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں کو۔ تو میری عزیزوں دیکھا، چہیتی بیوی کے نام سے آپ مشہور ہے، اور آپ نے یہ چیز یہ تاریخ میں بار بار پڑھی ہوگی، لیکن یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو یہاں تک مجھے میرے زبان سے نکلا کہ ایک مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ ان کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ان کے بعد آپ کو کم عمر بیویاں بھی اللہ نے دی ہے، خوبصورت بھی دی ہیں، باکرا بھی دی ہے، پھر بھی آپ ان کو بھولے نہیں، ان سے اچھی اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ فرماتی ہے میری بہنوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نہیں دیکھے جا سکتے، بہت کم، جب کبھی بہت ہی ناراضگی والی بات ہوتی دین سے تبھی ہوتا، لیکن اس دن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، چہرے مبارک پر غصے کے تکلیف کے آثار دیکھے، غصہ کیا تکلیف کہیے، تکلیف کے آثار دیکھے، کہ وہ بات آپ کو ناگوار گزری اور آپ نے پلٹ کر کہا، فرمایا کہ عائشہ ہرگز نہ کہو ایسے، خدیجہ سے بہترین بیوی مجھے نہیں ملی۔ وہ جب ایمان لائی مجھ پر، جب سب نے میرا انکار کیا، انہوں نے اپنا مال و متاع پورا اسلام پر، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خدمت پر اپنی ملکیت کو نثار کر دیا میری بہنوں، اور فرمایا ہمیشہ میں کوئی غم لے کر گھر پہنچتا، مکہ ایک ایسا شہر تھا، نبوت کا ابتدائی زمانہ، 10 سال نبوت میں ان کا انتقال ہوا، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانہ جب میں مکے والوں کی طرح طرح کی باتیں اور ان کے تانے تشنے، ان کی جو اشارے کناؤں میں دی جانے والی تکلیفیں اور ایسے حالات کو دکھ بھرے لے کر گھر پہنچتا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے ایسی غم گسار بن جاتی، ایسی ساتھی، ایسی دوست اور ہمدرد بن جاتی، ایسے میرے اس غم کو غموں کو یعنی کہ مداوا کرتی، بولتی، سمجھاتی اس طرح سے کہ دوبارہ میں یعنی کہ اس تمام غموں کو بھول کر دوبارہ تر و تازہ ہو کر آپ دعوت توحید اللہ کے لیے نکل۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ایسے تسلی کے الفاظ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر بھی دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہیں ستایا نہیں گیا ہو، تو لہٰذا آپ اپنی امت سے آزردہ اور غمگین نہ۔ دیکھا میری بہنوں، سبحان اللہ، ایسی نیک صالح بیوی، اور فرمایا میری پوری اولاد اللہ نے انہیں سے دی ہے، میں کیسے انہیں بھلا سکتا ہوں؟ تو سبحان اللہ، آج جو یہ گلا کرتے ہیں نا، 2 سال میں ہی ہو گیا آج کل تو گلا، 2 سال کیا 10 دن کی دلہن کر رہی ہے، آج کا زمانہ تو یہ چل رہا پریزنٹ میں، کہ شوہر ان کو وقت ہی نہیں دے رہے، ان سے محبت نہیں کر رہے، 10 دن میں ڈکلیئر بھی کر لیے
اگر کوئی خاص وجہ ہو تو الگ بات ہو میری بہنوں، نہیں تو ایسا نہ کرے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں آج جو یہ فیصلے کرتے ہیں، جو دیکھ لیں کہ آپ نے بھی کتنا پیارا رشتہ نبھایا ہوگا نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرنے کے بعد بھی آپ کو بھلا نہیں سکے۔ دوسری بیویاں آ رہی بھی ہیں زندگی میں، لیکن آپ اس جگہ کو کسی دوسروں سے پر نہ کر سکے، ماشاء اللہ۔ تو میری عزیزو، سیرت یہ مت سوچئے، کیونکہ جب دعوت دی جاتی ہے ہمارے ہاں اسلام کی، تو ہم کہتے ہیں چلو کیا آدھی سب معلومات ہی تھے، آج کل تو بہت چل رہا ہے یہ سب، گلی گلی اجتماعات ہو رہے ہیں، آن لائن بھی دنیا کے اجتماعات ہو رہے ہیں، کیا کرنا ہے سن کے، کیا بولتے بول کے وہی بولتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، اور کئی لوگ یہ کہتے ہوئے کوئی لوگ رک جاتے، کوئی بولتے کہ نہیں بھائی سنے تو عمل کرنا پڑتا، رک جاؤ۔ لیکن میری بہنوں سوچو، یہ چیزیں نہ سنیں گے تو ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار کیسے بنائیں؟ ہماری زندگیوں کو دکھ آئے تو صبر والی، خوشی آئے تو شکر والی، اور ہر رشتے میں اللہ کی بندگی والی کیسے بنائیں؟ اسی لیے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے گھر کی ہر پریشانی کو دور کر لو، مشکلوں کو آسان کر لو اپنے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ گلے شکوے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور میری بہنوں، اس طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب نکاح والی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور جیسے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد زندگی کی تبدیلیوں میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آپ الحمدللہ، یعنی کہ آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے اولادوں میں جو 6 بچے آپ ہی سے ہیں، ان میں سب سے پہلے صاحبزادے بیٹے ہیں، جن کا نام تھا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب حیات رہے، صاحب عمر بھی۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حیات صاحب عمر۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حیات صاحب عمر۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ملتا، کئی راوی لکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے سال نبوت ہے، اور وہ آپ کی آخری اولادوں میں سے تھی، اور کئی لکھتے ہیں کہ بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی عبداللہ نامی صاحبزادے کی ولادت ہوتی ہے، جو بھی بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میری عزیزوں، تھوڑا سا یہاں پر ہے فرق، تو جو کچھ بھی ہے سمجھیے تو پھر آپ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، جن کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ طیب طاہر 2 بیٹے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ طیب اور طاہر انہی کا لقب تھا۔ اور اس طرح سے الحمدللہ یہ بھی بچپن میں اللہ انتقال کر گئے، اور پھر میری بہنوں، سال نبوت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت عمل میں آئی۔ تو چاروں صاحبزادیاں باحیات، با عمر مبارک کے دراز، اور اسلام قبول کیا، اسلام کی خدمت بھی کی، الحمدللہ اسلام کے لیے مشکلیں بھی اٹھائیں، اور ایک وقت دراز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن ان میں چاروں میں سے 3 بیٹیاں، 3 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کرتی ہیں، اور ایک صاحبزادی یعنی کہ ایک بیٹی جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ انہوں کے، یہ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے واپسی کے قریباً 6 مہینے بعد انتقال کرتی ہیں، تو ایک بیٹی ہی زندہ تھے۔ تو میری بہنوں، اس طرح سے کل اولادوں کی ترتیب اور تعداد 6 ہو گئی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس میں ایک حکمت بھی پوشیدہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ مشرکان مکہ، کافران مکہ کا تصور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح ہمارے لیے رحمت ہے۔ دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت للعالمین، رحمت عالم، عالم کے لیے رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے لیے تو بہت زیادہ، اور خاص کر میں کہوں خواتین اسلام کے لیے، اسلام کی بیٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی رحمت، کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کو پیدا ہونے کو باپ گوارا نہیں کرتا تھا، حاملہ ہونے پر بیویوں کے لیے گڑھے کھود کے جاتے تھے، اگر بیٹی ہو تو دفنا دینا، بیٹا ہو تو پرورش کرنا۔ ایسے اوقات میں جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بیٹی کے نام سے باپ گھبراتے تھے کہ بے عزتی، سر کو جھکانا پڑے گا، داماد کو لانا پڑے گا، لہذا ہمارے لیے مشکل ہوگی، جس کو سہارا دینا، اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، تو اللہ بس بیٹے دے۔ اور کسی کا تصور تو یہ بھی تھا کہ بیٹے ہوں گے تو مشکلوں میں کام آئیں گے، یہاں تک مکے کے طریقہ بھی تھا میری بہنوں، شرفائے مکہ کا، کہ سرداروں کو چنتے تو اپنے میں سے کم مالدار ہونا، نہیں ہے مال والے
تو بیٹے والے کو بھی سردار بنایا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اگر مال ہوگا تو ہم پر معاشرے قوم پر مصیبت آئے گی تو سردار اپنے مال سے قوم کی مدد کرے گا، اگر مال نہ ہوگا تو کم سے کم کوئی مصیبت میں وہ بیٹوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گا، بیٹی والا تو کمزور ہوتے ہیں خود اپنے آپ میں، تو ہماری کیا مدد کریں گے؟ اور اس طرح بیٹی والوں کو کمتر بھی جانتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے چڑھانے میں جن باتوں کو لوگوں نے لیا، ایک اس میں کیا تھا، ابتر، ہم جو پڑھتے ہیں نا اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے، ابتر کے معنی وہ جس کی نسل نہیں ہوتی، سلسلہ نسل نہیں چلتا، جن کی جڑ دو یعنی کہ پونچھ کٹی ہوتی ہے، ان کا سلسلہ نہیں چلتا ان کے، ایسے کہہ کے چڑھاتے تھے اشاروں کا نام میں، تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، میری بہنوں صبر کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنوں، لیکن اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے آپ کے دشمنوں کو جواب اللہ دیں گے، تو اور اللہ نے وہ جواب دیا اور وہ حال بھی کیا میری بہنوں، اور آپ کے نام کی شان کو آج بھی زمین و آسمان میں برقرار اس وقت بھی رکھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہیں گی، قیامت میں بھی لو الحمد آپ کے ہاتھ ہوگا، آپ شافی المحشر ہوں گے، آپ ساقی محشر ہوں گے، سبحان اللہ، آپ کے آنے پر ہی تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ کو نوازشیں اکرام کیا ہو میری عزیز دینی بہنوں، لیکن بس سب کچھ دیکھیں کہ جو بیٹیوں کو بیٹی والوں کو کمتر نظروں سے دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیٹے تو دیے لیکن لے لیے، بیٹیاں دی اور صاحب حیات رکھ دی، پھر ان کو کس چیز کے لیے چنا؟ دنیا کے سردار بنایا ان کو انبیاء اکرام کے امام بنائے، امام الانبیاء، اور ان کو خاتم النبین بنائے، جن کے نام کا چرچا دونوں جہانوں میں ہوا، الحمدللہ، اللہ نے بتایا کہ اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تو خوشخبری دی گئی کہ بیٹیوں کے لیے کہ جو 3 بیٹیوں کے باپ ہوں گے اور ان کی پرورش کرنے میں کبھی کوئی دلی طور پہ تکلیف نہ محسوس کرتے ہوئے کہ بیٹی کو پالنا ایسے نہیں سوچیں گے، اور دونوں میں بیٹا بیٹی میں کبھی دو نظری نہیں کریں گے، اور اچھی سی پرورش کر کے اپنے شوہر کے گھر تک ودا کریں گے، اس میں تعلیم، تربیت، پردہ، یہ سب چیزیں شامل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے، بروز قیامت حشر میں جنت میں آپ کے پڑوسی بنیں گے، آپ کے قریب رہیں گے، تو اب تو لوگوں کے دلوں میں کل تک جو بیٹیوں کو گاڑتے تھے نا، آرزو پیدا ہونے لگی کہ ہم کو بیٹیاں ہوں، اب تو سوال ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بچے ہو گئے لیکن بیٹی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے 3 بیٹیوں کے لیے بتایا، میری تو 2 ہی ہے، تو کیا میں آپ کا ساتھ قریبی رفیق یعنی کہ ساتھی نہیں بنوں گا جنت میں، قریب نہیں رہوں گا؟ اب دیکھو کیوں آرزو جاگ رہی میری بہنوں، قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر میری بہنوں، خاص کر ہم خواتین، آج یہ وجود، یہ شان، یہ عزت کوئی حکومت نے نہیں دی ہم کو، یاد رکھیے حکومتوں نے تو ہمارے رہے سہے زندگی کے اسباب ہی کو تہس نہس کر دیا ہے، حالانکہ ہم کو جو کچھ دیا اسلام نے دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، اسی لیے عزت کرے اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جھک جائیں اللہ کے آگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگا لیں، آپ کے ذریعے سے اللہ نے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو بیٹے ماں کی عزت اکرام کرنے لگے، حق تلفی کرنے سے ڈرنے لگے، خلوص کرنے لگے، جو کو ماں کو ناراض کر لیں تو اللہ ناراض ہے، تو میری بہنوں اب کیسے وہ اپنے اللہ کو ناراض کریں گے مسلمان؟ تو بتائیے ماں کی صورت میں بیوی کے معاملے میں اجازت تو ہے معاشرے میں مسلمان کو 4 نکاح کی، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ دور ابتدا میں بھی دیکھتے تھے کہ ضروری نہیں تھا کہ پورے 4 ہی نکاح کرے ہوں گے، وقت پڑنے پر کئی نے کیا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 4 ہی نے کیا، کیوں نہیں کیا 4 نکاح؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے ساتھ ہی شرط بھی رکھ دی قرآن میں، اب یہ بات اور ہے کہ کہنے والے آیت کو پورا نہیں پڑھتے، کہتے مسلمان کو 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے عورت کی کیسی حفاظت کی ہے دیکھیے، بتایا اگر کوئی 4 نکاح کرے یا 2 بھی نکاح کر لے لیکن دونوں بیویوں میں عدل نہ کرے تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کا آدھا جسم سڑ گل کے ڈھل جائے گا، بدبودار کتنا ہی بڑا، اور آدھے بہتر صحت مند جسم سے وہ گھسیٹتے ہوئے آئے گا میدان حشر میں، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ دیکھو عدل نہ کرنے والا، بیویاں رکھنے والا، یہ رسوا کن عذاب اللہ اس کو دیں گے، تو ڈر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ورنہ اگر تم عدل نہ کرنے کا ڈر ہے تو ایک پہ رک جاؤ، تو دیکھو آج کتنے ایسے ہیں جو ایک ہی بیوی کے ساتھ یعنی کہ گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ
عدل نہ کرنے کا ڈر، اگر یہ نہیں ڈالا جاتا تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے کیسی ہماری حفاظت کی میری بہن، اور مہر سے ہم کو سپورٹ دیا ہر چیز سے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح آپ دیکھیے بہن کی صورت میں وراثت کو نہ دینے پر جہنم کی آگ کا سے پیٹ بھرنے کا وہی سنائی گئی وہی کہ وراثت میں بہنوں کا حق نہیں دینے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے ان کا بدلہ، ان کا حساب چکانا پڑے گا، وہ پکڑ لیں گے گریبان آپ کا۔ ایسے تو میری عزیزو دیکھیے آج وراثت میں حق مل رہا، کوئی حکومتوں کی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب قرآن حدیث کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سپورٹ دیا، ہر چیز میں عورت کا مقام، مرتبہ، عزت، اکرام۔ تو ہم لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟ ہم کچھ دے تو نہیں سکتے، وہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گینے نہیں سکتے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں میری بہنوں؟ لیکن کم سے کم اس دین کو سربلندی کے لیے، اس دین کو ہمارے زندگیوں میں لانے کے لیے ہم کو چاہیے نا اپنے محسن کا احسان مانے، اور اس دین توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ لیکن آج ہم ہی وہ عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں ہیں جو شرط لگاتی ہیں کہ شادی کی سالگرہ نہیں کرو گے تو ناراض، بچے کے شادی میں منجے نہیں ہوں گے تو میں تو ناراض ہوں گی۔ شوہر اگر آ کر بھی دین بتاتے ہیں تو کچھ کہہ دیتی ہیں، کچھ کیا آج بھی پارٹی پر تک یہ کہتی ہیں کہ دیکھو بھائی آپ سن لیے نا، ٹھیک ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر آپ یہ کرے بولے تو، بعد میں معلوم ہوا تو دوستوں میں بھی شرمندگی ہوتی، اللہ تو معاف کرتا ہوں گا بیگم، لیکن دوستہ معاف کرتے کہ نہیں کی بول رہے نا، تو ایک کام کرو، بولو ہماری بیگم کسی کی بھی نہیں سنتے، ہماری بیگم اپنی کرتے ہٹ دھرا میں بولو، یا نہیں تو ڈانٹ کے ان کو باہر بٹھا دیتے۔ اب اندر پورے رسماں چلتے رہے، کئی سارے رسموں کو ہی نام دے دیا گیا خواتین کے رسومات۔ کیسے ہو سکتے، کیسے ہو سکتے میری بہنوں؟ یہ اللہ رسول کے احکام میں ہم نے اپنا حصہ لگا، معاذ اللہ اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے میری عزیز دینی بہنوں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے، احساس کریے کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں دے کر اعلان حق کیا کہ محبوب اللہ کے بندے جو ہیں وہ بیٹیاں کو بھی احترام سے رکھتے ہیں، اور بیٹیاں بھی ہے وہ بھی اگر نیک ہے، صالح ہیں، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اپنے نعمتوں سے نوازیں گے، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 35، بی بی مریم کو چن کر اللہ نے ان کے نام کا جو تذکرہ کیا قرآن مجید میں، دیکھیے جس طرح اپنی نشانی کے لیے چنا، تو الحمدللہ تو سمجھے میری بہنوں ہم، کیونکہ دیکھیے جب تک دو، جیسے ہم دیکھتے نا دنیا میں کوئی بھی گاڑی کے بھی ہے تو دو ٹائر رہتے، گھر میں بھی اگر دو ذمہ داریاں، جیسے اب دیکھو جسم میں دو آنکھ ہے، اگر ایک نہیں ہے تو ہم دیکھ تو سکیں گے، لیکن ایک آنکھ کے لیے ہم لوگ آج کل ایک آنکھ کی بینائی کم ہوئے تو ہم اینک نہیں لا رہے، کیوں؟ چلو ایک آنکھ سے دکھ رہا نا چلا لیں گے، تو بولتے نہیں باجی پورا اور صحیح نہیں دکھ رہا، دو پہ لگا لیں گے نا تو صحیح نظر آئے گا، ایک ہاتھ نہیں رہا تو کیسا ہوگا، ایک پیر نہیں رہا تو کیا ہوگا، بیساکھی کے محتاج ٹوٹے ہو کے رہ جائیں گے۔ تو میری عزیزو اللہ نے جس طرح چیزوں کو ایک سے ایک کو دو اس لیے رکھا کیونکہ وہ دو سے ہی آپ کی زندگی آسان ہے، تو یاد رکھو دین کی بھی ذمہ داریوں کو کچھ اللہ نے آدمیوں کو دی ہے تو کچھ ہماری بھی ہے، معاشرے کی باہری ذمہ داریاں ان کی تو گھروں کی ہماری بھی ہے، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو شیطان جو آج ہم سے کروا رہا ہے نا، یہ محنتوں سے کماتے ہم پارلروں پہ اڑاتے، یہ محنتوں سے کماتے ہم پارٹیوں پہ اڑاتے، یہ محنتوں سے کماتے ہم ہزاروں کے کپڑے چوڑی چپل میں گنواتے، ہے نا، چوڑی بھی ہونا ایک رات کے لیے، پھر دیکھ سے دو بار پہنے نہیں جائیں گے وہ کپڑے، کہیں گے شرم آتی جی، دو بار پہن لی دعوت میں پھر پہنوں، کتنے کا ڈریس ہے؟ 20,000، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مسلمان خرچدار نہیں ہوں گے، سود خور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے بتائیے؟ تو عزیزوں ہم عورتوں کے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھیے ہم خواتین پر، اس لیے اپنے اللہ کے دین کو پرچم کو بلند کریں، آئیں اپنی زندگیوں کو سمجھے، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے، کل اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے جو کچھ ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوئی نا کہ ہم نے اس کا کیسے شکر ادا کیا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم تو بس بیٹھے رہتے تھے، بیکار باتیں، تیری میری غیبتیں، یا ٹی وی کے سیریل، یا دنیا داریاں، یا نہیں تو پھر یہ تمام چیزوں میں اسراف، یا نئے نئے نت نئے رسموں کو نکالنا، رواج دینا، آج طرح طرح کے نئے نئے طریقے چالو ہو رہے ہیں عورتوں کے، اللہ ہدایت دے۔ میری عزیزوں تو لکھیے چلیے آگے بڑھے، اب دیکھیں گے اس کے بعد یہاں سے الحمدللہ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے نصب کے ساتھ میں اپنے عنوان کو تکمیل کر دوں کہ وقت انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ